18 ज़िलहिज्जा को हुआ है गदीर क़ुम का खुतबा, और वो चंद लोगों में हुआ है। यानी मक्का से जब आप वापसी कर रहे हैं मदीना की तरफ से, चंद लोग आप सल्लम के साथ हैं और उसमें आपने एक तलाक़ के किनारे खुतबा दिया। तो अगर आप सल्लम ने खिलाफत का ऐलान करना होता तो मक्का में करते, हज के मौका पे करते, सही बात, ठीक है, तमाम लोगों के सामने करते, क्योंकि खलीफा तो सबका बना रहे हैं, चंद लोगों का तो नहीं बना रहे। ये जो आपका नुक्ता है ना डॉक्टर साहब, बड़ा आपके यहाँ तो रुवात खारजी नासबी सारे हैं, उनसे भी तो आप दीन ले रहे हैं। आपका उमर इब्न साद आपके यहाँ सिक्का है, उससे आप रिवायात लेते हैं। कातिल इमाम हुसैन, यानी जिसके नासबी होने में आपका इब्न तैमिया भी कोई शक व शुबा नहीं रखता, और आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो दीन तो ले रहे हैं। यानी अहले बैत के लिए बड़ा जनाब इन्होंने प्रोटोकॉल दिया, सुभान अल्लाह। पे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अमल क्यों नहीं किया? वो अगर हबशी हाकिम आ जाए, अबू बकर आ गया तो ज़हरा गज़बनाक हो जाती हैं। आपके उलमा ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हज़रत ज़हरा अबू बकर की खिलाफत की मुनकिरा थी। मुहद्दिसीन ने भी किसी रिवायत को सही कहा या कि उसको ज़ईफ़ करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे? तमाम नाज़रीन यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा, डॉक्टर ज़ुबैर साहब किस कदर ख़यानत इल्मी से काम लेंगे या तजाहुल आरिफाना, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल। डॉक्टर ज़ुबैर साहब आप क्यों नहीं पढ़ते अपनी किताबों को? मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद गदीर के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने तकरीबन जितने भी इनके उलमा हैं जिन्होंने गदीर के हवाले से गुफ्तगू की, सबका नहायत तफसीली रद्द किया, हर तरह के एतराज़ का जवाब दिया। गामदी साहब का भी जवाब जो है वो अबू इमाद भाई के चैनल पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक और शख्सियत, संजीदा शख्सियत में इनका शुमार होता है और अपन इल्मी गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। वो हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इन्होंने गदीर के हवाले से 2 एपिसोड किए हैं। एक एपिसोड में तो मुकदमाती गुफ्तगू, उस पर हम तो कई बार कलाम कर चुके हैं, लेकिन जो इनके गुफ्तगू का पार्ट 2 है ये हम आपको सुनवाते हैं और इस पर आज इंशाल्लाह तफसीली कलाम करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब किस कदर इल्मी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ कि गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हम बयान करते हैं। 2 खुतबे हैं, ये बहुत अहम बात है। एक खुतबा हिज्जतुल विदा है, और एक खुतबा जो है वो खुतबा गदीर क़ुम है। गदीर क़ुम हिज्जतुल विदा के मौका पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, 1,24,000 का मजमा। बिल्कुल ठीक है। ये एक आलमी आप कह सकते हैं कि इजलास है। जी, अल्लाह के वसल्लम ने अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलायत खिलाफत का ऐलान करना होता सबके सामने करते, उसमें करते, हिज्जतुल विदा के मौका पे करते, वाज़ेह करते। अब 10 दिन का सिर्फ दरमियान में फ़र्क है, 9-10 दिन कोई मतलब हिज्जतुल विदा का खुतबा और गदीर क़ुम का खुतबा 18 ज़िलहिज्जा को हुआ है गदीर क़ुम का खुतबा, और वो चंद लोगों में हुआ है। यानी मक्का से जब आप वापसी कर रहे हैं मदीना की तरफ से, चंद लोग आप सल्लम के साथ हैं और उसमें आपने एक तलाक़ के किनारे खुतबा दिया। तो अगर आप सल्लम ने खिलाफत का ऐलान करना होता तो मक्का में करते, हज के मौका पे करते, सही बात, ठीक है, तमाम लोगों के सामने करते, क्योंकि खलीफा तो सबका बना रहे हैं, चंद लोगों का तो नहीं बना रहे। ये जो आपका नुक्ता है ना डॉक्टर साहब, बड़ा अहम नुक्ता है कि, और गौर तलब नुक्ता है कि वो मुकाम सिर्फ 10 दिन पहले जहाँ पर कोने कोने से मुसलमान जमा थे, करीबन 1,24,000, और उनको एक बड़ी ही स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत थी कि मेरे बाद आपका रहनुमा कौन होगा। तो अगर रहनुमा बनाना ही था तो फिर उधर वाज़ेह तौर पे बता देना चाहिए, और वो जगह का भी एतबार है, और जगह। लेकिन उधर ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के बाद एक तालाब के पास गदीर क़ुम के मुकाबले आप अगर कोई ऐसी बात इशारे कराए क्यों करेंगे, गैर वाज़ेह अल्फाज के साथ क्यों करेंगे? यानी कहते हैं रसूल ने गैर वाज़ेह अल्फाज के साथ वहाँ पे बयान किया। ठीक है जी, गैर वाज़ेह यानी रसूल मुबहम कलाम फरमा रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, या तो रसूल ने जो कलाम किया गदीर क़ुम का खुतबा इरशाद फरमाया वो वाज़ेह था या गैर वाज़ेह था। वाज़ेह था तो मतलूब हासिल है, उसके लिए यानी क़राइन और शवाहिद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, यानी लफ्ज़ मौला इस कदर वाज़ेह था कि उसके लिए क़राइन और शवाहिद वहाँ पर बयान हुए। या गैर वाज़ेह था फिर तो फिर आपका सीधा एतराज़ रसूलुल्लाह पे कि उन्होंने एक एहतमाम किया। और अच्छा ये कहते हैं कि जी वो एक तालाब के पास, यानी नहायत ही बड़ा सादा करके बयान कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों के मुद्दा के मुताबिक चला जाए, एक दफ़ा मैं एक सुन्नी की हैसियत से बात करता हूँ कि हम ये कहते हैं, मतलब हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि जनाब ये गदीर क़ुम का जो खुतबा एक पस मंज़र रखता है। वो पस मंज़र क्या था कि सहाबा ने शिकायत लगाई थी। तो यही सवाल हम आपके तरफ करते हैं कि जब शिकायत लगाई थी तो उस मकाम पर, यानी हज के मकाम पर, वहाँ से फ्री होने के बाद वहाँ पर क्यों नहीं? यानी ये गदीर क़ुम जो तकरीबन आप कह लें कि जोफ़ा के करीब पड़ता है और मक्का और मदीना से, अपना मक्का से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है। आप हमें बता दें कि उस जगह का इंतखाब क्यों किया। आप हमें बता दें वहाँ पर कोई अड्डा था, वहाँ पे कोई छावनी थी, वहाँ पे, बल्कि मुस्तदरक की रिवायत के मुताबिक वो कहते हैं कि वो ऐसा दिन था कि उससे गर्म दिन नहीं था कोई। आपके उलमा ने मसलन शरह मकासिद में तफ्ताज़ानी साहब लिखते हैं कि इतना गर्म था कि लोगों ने चादर अपने सर पे, अबा के सर अपने पाँव के नीचे दी हुई थी। इतने गर्म मकाम पर खड़े होकर, जहाँ पर कोई साहिबान नहीं, जहाँ पर कोई छाँव नहीं, बस एक जो क्या कहते हैं रसूल ने
ممبر بنوایا, وہاں پر صاحبان کا اہتمام کیا گیا مستدرک کی روایت کے مطابق, تو پھر یہ رسول کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے اتنی محمل سی چیز تھی کہ وہ محبت کی بات کرنی تھی, دیکھو علی جو ہے نا, علی سے محبت کرو, علی دوست ہے. وہ تو آپ کہیں کہ اللہ کا رسول جو ہے جس فضیلت کو آپ کے صحابہ نے کہا کہ کاش یہ فضیلت ہمیں مل جاتی, وہاں پر بیان کر دیا تھا. وہ کفایت نہیں کرتی تھی کہ صحابہ کے اندر پھر بھی بغض آ گیا, اور آپ پھر کہتے ہیں نہیں اس کے بعد صحابہ میں بغض نہیں آیا. یعنی کیا دلیل ہے کہ بھائی صحابہ میں بغض نہیں آیا, صحابہ کا بغض ختم ہو گیا امیر المومنین سے؟ ابن تیمیہ نے تو کہا نا کہ امیر المومنین سے صحابہ بغض بھی کرتے تھے, یبغضونہ و یسبونہ و یقاتلونہ, جنگ بھی کی, بغض بھی رکھتے تھے. کیا فرمایا؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں خیبر کے مقام پر. خیبر کے مقام پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہا کہ لاؤتین الرایا غدا, کہ میں کل اسے علم دوں گا کہ وہ کیا کرے گا, یحب اللہ و رسولہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, یحبہ اللہ و رسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی جو اللہ کا محبوب ہو اس سے صحابہ پھر بھی تو بغض رکھ رہے تھے. پھر کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نہیں جناب اتنی بڑی فضیلت خیبر کے مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی مہر لگ گئی کہ وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ اس کا محبوب ہے, رسول کا محبوب ہے, رسول اس کا محبوب ہے, اس کے باوجود بھی یہ چیز تھی. اگلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر دینے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو آپ سے بھی سوال بنتا ہے, آپ اس کا جواب دیں. اگر وہ محبت ہی کی بات تھی, اور پھر اللہ کے رسول نے اس مقام پہ کوئی اشارتاً بھی, کوئی ہم چیلنج کر چکے ہیں کہ لے کر آئیں کہ غدیر خم کی کوئی حدیث ایسی کہ جس میں رسول نے اس یمن کے واقعے کی طرف اشارہ تک کیا ہو, الفاظ چھوڑیں, اشارہ مل جائے. نہیں ہے, کوئی اشارہ آپ نہیں دکھا سکتے آج تک. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ بھئی مکہ میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر تو سب تھے, اور یہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر سب لوگ جمع تھے, یہاں پر چند لوگ تھے. پہلی بات ہے یہاں پر آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 سے اوپر افراد تھے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی 150-200 بندہ وہاں پہ موجود تھا, نہیں, 1,00,000 کے قریب, یعنی راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں 1,00,000 کے قریب افراد تھے. اور اہل سیر کا اس پہ اتفاق ہے, جیسا کہ سبت ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اس کا جواب جناب دیکھیں حضرت عمر نے دیا آپ کو, ہمیں تشیع کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کہ بھئی وہاں پہ مکہ پہ کیوں نہیں کیا, وہ بھی میں اس کی اور وجوہات بھی بتاتا ہوں کہ مکہ میں کیوں نہیں کیا. پہلے حضرت عمر سے بخاری سے سنیں. حضرت عمر کے آخری حج میں, یعنی ان کا بھی آخری حج ہے, ان کے ساتھ تھے, وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس ہے. اس نے کہا اے امیر المومنین, کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا, کیونکہ واللہ حضرت ابوبکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہوگی, پھر وہ مکمل ہوگی. اس پر حضرت عمر بہت غصہ اور کہا میں انشاءاللہ شام میں کیا کروں گا, خطبہ دوں گا. اچھا جی, اب کیا ہے یہاں پر انہوں نے کیا ہے, فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا. یہ انہوں نے کیا کی, خیانت. یہاں پر دیکھیں, یا امیر المومنین هل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد باعت فلانا, یعنی یہ مترجم کی خیانت بھی ہے یہاں پر, جبکہ صحیح روایات میں یہاں پر مراد تھی امیر المؤمنین, لیکن ان کے مذہب یہ اہل حدیث ہیں جناب. داؤد راز صاحب کا ترجمہ ہے, یہ میں دکھاؤں, یہ داؤد راز صاحب, یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ داؤد راز صاحب ہیں, اور یہ اس کی شرح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ترجمہ چیک کریں ان کا, کہ یا امیر المؤمنین هل لک فی فلان یقول, کیا آپ اس شخص کے بارے میں کوئی بات کریں گے کہ جو یہ کہتا ہے قدمات عمر, اگر مر گیا لقد باعت فلان. اب وہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں کے بارے میں فلاں, یہاں پہ مجھے دکھائیں کہ یہاں پر طلحہ بن عبید اللہ کہاں ہیں, کیونکہ واللہ حضرت ابوبکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی. اب جو میں نے بات کی انہوں نے خیانت کی, اور یہاں پر کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ان کے علماء نے یہاں پر ڈنڈی ماری ہے. ہاں, حضرت عمر جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کیا ہیں, خلیفہ بنے. امام علی مجھے مل جائے, ہاں جی, یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث الساری ہے, مقدمہ فتح الباری. یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں فقال عبد الرحمن کہ یا امیر المومنین هل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد باعت فلانا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قائل جو ہے وہ یعنی بیان نہیں ہوا کہ کون ہے یہ کہنے والا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں فی مسند البزار, اس بے اسناد ضعیف, یعنی ضعیف سند کے ساتھ آیا ہے کہ اس سے مراد طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ ضعیف سند کے ساتھ آیا ہے. داؤد راز صاحب نے ترجمے میں طلحہ بن عبید اللہ کو ضعیف روایت کی بنیاد پر لکھ دیا, لیکن آگے ثم وجدت فی الانساب للبلادری باسناد قوی, میں نے قوی سند کے ساتھ جب مجھے وہ ملا نسخہ, اس میں کیا تھا کہ لو قد مات عمر بایعنا علیا. یعنی وہ کیا ہے کہ زبیر یہ کہتا تھا کہ اگر عمر مر گیا تو ہم علی کی بیعت کریں گے. فہذا اصح,
یہ صحیح بات یہی ہے, صحیح قول یہی ہے. لیکن علی امیر المؤمنین کا بغض ذہن لوگوں میں کہ انہوں نے کیا کیا, مترجم نے بھی ڈنڈی ماری, کیا کہیں اب. خیر اب جو ہمارا استدلال تھا ہم اس کی طرف واپس پلٹتے ہیں. دیکھیں کہ بھئی کیوں اعلان نہیں کیا. حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور کہا میں انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے, حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں اور ساتھ ان کے موصوف بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہاں پہ کرتے بہت سارے لوگ تھے, مکہ میں کرنا چاہیے تھا, اہم تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کیا, حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں, اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے, اور مجھے ڈر ہے آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائیں لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں. اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک انتظار کر لیجئے کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے, وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے. وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی بات کو یاد بھی رکھیں گے اور صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے. حضرت عمر نے کہا ہاں اچھا اللہ کے اسم میں مدینہ منورہ پہنچتے سب سے پہلے لوگوں کو اس مضمون کا خطبہ دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ کیوں نہیں کر رہے, کہا جی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر اب میں انشاءاللہ آپ کو سیاق میں کہ رسول نے وہاں پر کیا کیا ارشاد فرمایا وہ آگے ہم ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو میں مزید انشاءاللہ ایڈ کریں گے. سنیں جی آگے ڈاکٹر زبیر صاحب کے اور لوگ کیا کہتے ہیں. جبکہ وہ بھی ہاں چند لوگوں کے سامنے, اور وہ بھی راستے میں جاتے وہ بھی راستے میں جاتے جاتے, اور پھر جب ہم کانٹیکسچوئل میننگ دیکھتے ہیں, جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہم کے نتیجے میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی صحابہ کرام کے درمیان آپس. ہاں رنجش پیدا ہو گئی تو وہ وہاں پہ دور کرنی تھی نا جہاں پہ وہ شکایت لگی تھی. آپ بقول آپ کے, خیر وہ تو نہیں ہے کہ شکایت وہاں پہ لگی تھی, لیکن بقول آپ کے پاس صحیح سند روایت بھی نہیں ہے اس کے اوپر, اس پس منظر پر کہ وہاں پر ہوا کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. یہ اہل حدیث ہیں جناب. اس رنجش کو دور کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام میں یہ تصور پیدا نہ ہو کہ چونکہ علی میرے قریبی ہیں, رشتہ دار ہیں, اس وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے درمیان آپس میں کوئی بغض پیدا نہ ہو جائے, کوئی حسد پیدا نہ ہو جائے, رنجش پیدا نہ ہو جائے, جس کا میں محبوب ہوں, علی بھی اس کے محبوب ہے. ہاں اب آپ دیکھیں اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں خطبات کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں دیا, وہاں پہ بھی خطبہ دیا, تو وہاں اس خطبے کے کانٹینٹ میں کیا چیز ہمیں ملتی ہے اور غدیر خم کے کانٹینٹ میں ہمیں کیا چیز. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حج کے مقام پر یعنی مکہ میں خطبات دیے, وہاں پہ کانٹینٹ دیکھنا ہے ہم نے, اور اس کے بعد غدیر خم کا بھی کانٹینٹ دیکھنا ہے. جی دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کیا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب علم حدیث کے ماہر ہیں, پڑھاتے ہیں اور یہ صحیح روایات سے استدلال کرتے ہیں, اور یہ ایسے بندے ہیں کہ اگر 10 محدثین نے بھی کسی روایت کو صحیح کہا ہو یا آ کے اس کو ضعیف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کیا کریں گے, تمام ناظرین یہاں پر توجہ کیجیے گا, ڈاکٹر زبیر صاحب کس قدر خیانت علمی سے کام لیں گے یا تجاہل عارفانہ, جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں, دیکھیے گا کیا کرتے ہیں. چیز ملتی ہے. اچھا یہ بھی اہم نقطہ ہے, یہ بھی اہم چیز ہے. دیکھیں یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت ہے 138 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک غلام بھی حاکم بنا دیا جائے, یعنی حکمرانی کو اصلا ٹچ کر رہے ہیں, سبجیکٹ کو ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں. ہاں اب یعنی خود قبول کر رہے ہیں کہ رسول اللہ حکمرانی کو وہاں پہ ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قریشی کی بات نہیں کی, غلام بھی حاکم بنا دیا جائے, غلام بھی حاکم بنا دیا جائے, اور کتاب قریشی کی بات نہیں کی, وہ تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. رسول نے اپنے آخری خطبے میں قریشی کی بات کی ہے. اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی سمودات کرنا. تو اگر آپ صلی اللہ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ صلی اللہ نے آنے والے حکمران کا تعین کرنا تھا تو یہاں ساتھ ہی بتا دیتے کہ اگر قریشی یا اشارے میں کر دیتے اگر کوئی ہاشمی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی سمودات کرنا, اختلاف نہیں کرنا. آپ صلی اللہ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتابوں کو؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیوں نہیں کیا. آپ کہتے ہیں نہیں کیا, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ روایت ملاحظہ فرمائیں, یہ مسند امام احمد بن حنبل بالکل یہی جو بیان کر رہے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا کہ ان امر علیکم عبد حبشی مجدع ما قام فیکم کتاب اللہ, یعنی اگر حبشی غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنی ہے. یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے. آگے الجامع الکبیر میں آ جائیں تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ وان امر علیکم عبد حبشی مجدع فاسمعوا له واطیعوا ما قام لکم کتاب اللہ, جو کتاب اللہ سے تمہارے لیے بیان کرے اس کو. پھر مسند احمد بن حنبل میں کہتے ہیں کہ جی نہیں بیان کیا. یہ ملاحظہ کیجیے, لا یزال هذا الامر عزیزا, یعنی سمیت رسول اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا. اب یہ کہاں پہ بیان فرمایا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے بعد اس 12 خلیفہ ہوں گے. فکبر الناس, کہتے ہیں جی وہاں پہ امام نے اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بیان کیا, یہ اس وجہ سے وہی حضرت عمر والی روایت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہر عام و خاص لوگ ہیں, یہاں پر کم عقل لوگ بھی ہیں, خالص لوگ مدینہ میں ملیں گے. دیکھیں بالکل یہی ہوا کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں, فکبر, لوگوں نے تکبیریں اور زج و شور کرنا شروع کر دیا. کہا کہ پھر وہ کلمۃ خفیہ یعنی بہت ہلکے اس میں کچھ کلام کیا, مجھے پتہ نہیں چلا, کہا کلہم قریش, وہ 12 خلفاء ہوں گے. اب دیکھیں یہ کہاں پہ خطبہ دیا ہے کہ سمیت رسول اللہ یخطب بمنا, مینا میں خطبہ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قریش کی بات کرتے تھے, اشارے کی بات کرتے تھے, کیوں نہیں کیا؟
ایک نہیں دسیوں حدیثیں ہیں. مینا پہ کہا اور کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. اچھا اس کے بعد ثم لغت القوم وتکلموا، لوگوں نے وہاں پہ شور شرابہ ہلہ گلا شروع کر دیا. وہ صحابہ تھے نا جو آپ کے رسول کو کلام نہیں کرنے دے رہے تھے، رسول خطبہ دے رہے اور انہوں نے ہلہ گلا شروع کر دیا. وہ کہتے فلم افہم قولہ بعد کلہم، وہ کہا کہ کلہم کے بعد مجھے سمجھ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے. اور پھر اپنے باپ سے پوچھا کہ کلہم من قریش کہا تھا. کہتے اشارہ کر دیتے کیوں نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، کیوں آپ لوگوں سے کیا کرتے ہیں، حقائق چھپاتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائے آگے سنیں. ٹھیک ہے، غلام کا نام لیا. تو اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جریر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے کہا کہ بھائی ذرا مطلب خاموش ہو جاؤ. تو لوگ خاموش ہو گئے. پھر نصیحت کیا کرے، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا. دو باتیں آ رہی ہیں. یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ نصیحت اصل میں کس کو کی جا رہی ہے؟ کہ پہلی نصیحت تو یہ کی کہ غلام بھی اگر حاکم بن جائے تو سموتات کرنا، غلام بھی ہاں پھر کہا کہ وہاں کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کے اندر گلا شکوہ آ گیا، کیونکہ صحابہ کو یہ نہ ہو جائے کہ نبی جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کو یا آپ کہہ لیں کہ چچا زاد کو اور اس کے بعد اپنے داماد کے حوالے سے اس طرح کا نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر حبشی بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی بھی آ جائے. پھر وہاں پر نہیں کہنا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے، چونکہ صحابہ کی ایک روش تھی، یعنی وہ صحابہ اقربا پروری کا رسول اللہ پہ الزام لگایا کرتے تھے. یہ ایک روش تھی صحابہ کی. وہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نا. خود ڈاکٹر زبیر صاحب بہتر جانتے ہیں، تمام ناظرین میں انشاءاللہ کہیں گے تو میں رکھ بھی دوں گا، چونکہ ابھی وہ ہماری جو ایک گفتگو کا تسلسل ہے اس سے باہر ہے. ورنہ یہ اقربا پروری کا الزام، یہ اس کے اوپر کئی شواہد اور کئی روایات ہیں کہ جناب زبیر اور ایک بندے کے درمیان، انصاری صحابہ کے درمیان مسئلہ ہو گیا کنویں کا پانی کو لوگ لے کر. تو رسول اللہ نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو صحابی نے، انصاری صحابی نے کیا کہا، اچھا یہ آپ کے پھپھی کا بیٹا ہے نا اس لیے آپ کر رہے ہیں. یعنی ان کے اندر تھا ایک مسئلہ. اب اللہ کا رسول زمینہ سازی کر رہا ہے، وہاں پر ایک گراؤنڈ بنا رہا ہے. رسول نے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر حبشی غلام بھی آ جائے، پھر کہا کہ 12 آئیں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے، اور آگے پھر صحابہ نے کلام نہیں کرنے دیا اللہ کے رسول کو. یعنی یہ سارا اتفاقات وہاں پر ہوئے ہیں. حاکم بن جائے سموتات کرنا، چاہے جائے کہ ابو بکر حاکم بن جائے یا عمر بن جائے تو ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. ہاں ابو بکر بن جائے، عمر بن جائے، آگے نہیں چلتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جائے کہ علی بن جائے کہ یہ ہمارا حق بنتا تھا. تو یہ تو بیسیکلی جو ہے اہل بیت کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، عام لوگوں کو بھی کی جا رہی ہے، اہل بیت کو بھی. ہر کسی کو، ہر مسلمان کو. دوسری بات یہ کہی کہ گردنیں پھر اس نصیحت پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر حبشی حاکم آ جائے، ابو بکر آ گیا تو زہرا غضبناک ہو جاتی ہیں. آپ کے علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت زہرا ابو بکر کی خلافت کی منکرہ تھیں. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت زہرا، یہ ملاحظہ فرمائیں من الجزء الثالث من شرح التوضیح علی التنقی، اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ یہاں پر اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زہرا کی وفات ہو جاتی ہے. وقد مات فاطمہ رضی اللہ عنہا منکرہ، یعنی وہ منکرہ تھی کس چیز کی؟ غیر مباعیہ لابی بکر، ابو بکر کی بیعت نہیں کی، ان کی خلافت کی منکر تھی جناب زہرا. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اہل بیت کو سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ نساء العالمین، کیا وہ رسول اللہ کے فرمان کی پاسداری سے گریز کریں گی؟ نہیں نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر کی طرف تو کوئی آپ کا جو رجحان تھا نہ رسول کا تھا نہ اہل بیت کا تھا، وہاں پر معاملات کچھ اور تھے. آگے دیں. مارنے نہ شروع کر دینا، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنا. کس کے لیے؟ یہی حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے لڑائی نہ کرنا. اچھا مطلب جو بن گیا نا اب اس کو تم نے فالو کرنا ہے. تیسری بات جو ہمیں صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے پوچھا کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے. لوگوں نے کہا حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہاری مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کی جان مال. تو کیا میں نے کی خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر کے کہ حضرت علی کو میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، پھر پوچھتے ہاں بھی میں نے پہنچا دیا. پھر اگر کوئی انکار کرتا تو آپ اعتراض کرتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور بات کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی طلب کر رہے ہیں کہ جو موجود لوگ ہیں وہ غائب تک پہنچا. یہ بات تھی. اچھا ایک اور اہم بات، یہ ہمارے سامنے مستدرک حاکم کی روایت، جو خدیجہ کا خطبہ تھا وہ آپ نے کہا. ہاں ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. سنیے مستدرک حاکم کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اب یہ کس سے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے. دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ مستدرک حاکم ہے. وہ جو ہے نا کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت ان سے حسن سلوک کرنا، وہ صحیح مسلم میں ہے. وہ غدیر خم کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ حجۃ الوداع پہ کہا ہے. اچھا پرائمری سورسز کا بیان حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا ہے. اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سنتی والی جو روایت ہے کہ اس میں حقیقت ہے جو انہوں نے مستدرک سے پڑھی ہے،
یعنی اپنا مقدمہ یہ لوگ رکھیں گے ضعیف روایات سے، اور تشیع اگر صحیح روایات سے مقدمہ رکھے گے قبول نہیں۔ الموطا امام مالک، دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، یہاں پہ دیکھیں کیونکہ موطا کی وہ روایت ہے سنتی والی، اس کے بھائی کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وحدیث من احادیث ابی ہریرہ و عمرو بن عوف ثم ساق حدیث ابی ہریرہ باسناد وفی صالح بن موسیٰ الطلحی وهو متروک فحدیث ابی ہریرہ ضعیف جدا، یہ جو بیان کر رہے تھے موصوف ضعیف جدا۔ پھر کہتے ہیں عمرو بن عوف بن طریق حفیدہ کثیر بن عبداللہ وغیرہ وغیرہ، وہ متروک ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ باسناد ہی اسماعیل بن ابی اویس، جس کی بیان کر رہے تھے، یا کیا کہتے ہیں اسی مستدرک میں ہے، اور وہ کہا کہ ھذا اسناد ضعیف، کیونکہ اسماعیل بن ابی اویس ضعیف ہے، تو لہٰذا مستدرک کے اندر جو ہے روایتیں یہ موصوف بیان کر رہے ہیں وہ تو نہایت ضعیف ہیں۔ تو آپ ضعیف روایت سے اپنا مقدمہ ثابت کریں کہ پرائمری سورسز تو یہ بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہے وہ احسان و سلوک کے، وہ احسان سلوک کے ضمن میں ہے۔ تو یہ جو دو علیحدہ روایتوں میں دو طرح سے ذکر آیا نا، جیسے آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ شرح مشکل الاثار امام طحاوی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹے ہیں اور غدیر خم کے موقع پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو پھر آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ یہ غدیر خم پہ کہا۔ اچھا ایک اور روایت ہے، یہ السنن الکبریٰ ہے امام نسائی کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے ہیں اور غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت کی بات کی، اور اہل بیت سے اس نے سلوک کی بات کو جو ہے نا وہ کتاب اللہ۔ ایک اور روایت ہے مستدرک حاکم کی، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں جو ہم نے وہ دیکھیں اوپر اسماعیل بن ابی اویس بالکل اوپر، وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، دو روایتیں ہیں دونوں ضعیف ہیں، اس لیے استدلال کر رہے ہیں ضعیف روایت سے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرائمری سورسز کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بنیادی ماخذ دین ہے۔ جب وہاں کی بات آتی ہے غدیر خم کی، جہاں چند لوگوں سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں اہل بیت سے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بات کچھ جو سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ ضعیف روایت سے اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پلیز کچھ مسلمان موجود تھے سب جمع تھے، ان کو جب دین سمجھانا تھا، دین سے متعلق مصادر شریعت کہہ لیں، پرائمری سورسز آف شریعہ کہہ لیں، تو اس وقت تو کتاب و سنت کی بات ہوئی تھی، اس کو تھا جی جی ایسے۔ اور صرف 10 دنوں کے بعد غدیر خم کے موقع پہ جب چند صحابہ موجود تھے اور ایک کانٹیکسچوئل میننگ کے ساتھ ہم اس واقعے کو سمجھیں اور اہل بیت سے محبت احسان و سلوک کا والا معاملہ جو تھا وہ مطلوب تھا، تو اس وقت کتاب اللہ اور اہل بیت کی بات ہوئی۔ یہ اب دیکھیں نا، یہی بات آپ امام بہقی کی کتاب ہے اس کا مطلب کہ مصادر شریعت میں اہل بیت شامل نہیں ہے؟ نہیں، مصادر شریعت میں تو نہیں وہاں، مصادر شریعت میں اہل بیت نہیں ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے شریعت نہیں لینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ مصادر شریعت اگر آپ نے لینی ہے، وہ کمزور بات ہے نا، وہ تو روایتوں میں نہیں آ رہی، یہی تو ہم سارا دکھا رہے ہیں یہ اسکرین پہ، یہ ساری ہم نے اسکرین شاٹ جو دکھا رہے ہیں۔ یعنی جو صحیح روایات ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہی، اگر ان سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرتی، وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ صحیح روایات کے جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، اور جو کمزور یہ روایتیں ہیں کتاب اللہ و سنتی والی، یہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اسے کہتے ہیں، میں کیا کہوں، ناسبی سائنس کہوں، سنی سائنس کہوں، اہل حدیث کی سائنس، جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحیح روایات نہیں صحیح، یہ سب سے زیادہ یہ جو ٹولہ اہل حدیث کا یہ سندوں کے اوپر بڑا متشدد ہے، اپنے مقدمے میں سب بھول جاتے ہیں۔ سنیں یہ آگے، یہ جو تصور ہے کہ مصادر شریعت اگر آئیں گے تو اہل بیت سے آئیں گے، جو اہل بیت سے نہیں آئیں گے وہ مصادر وہ ماننے قابل قبول، یہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تصور صحیح بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ دو چیزیں جیسے ابھی ہمارے سامنے اعتقاد ہے امام بہقی کی کتاب، کہ دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھوں گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ دوسری سنت میں۔ ہاں یہ وہی، یہ بھی ابن ابی اویس سے بالکل جو وہاں سے بیان کی، یہاں پہ سے بھی وہی ہے ضعیف روایت۔ نبی کی سنت، تو ائمہ جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، وہ جو اس حسن سلوک والی بات ہے بھائی، حسن سلوک کرنا ہے، اور آپ کے علماء نے، تمام علماء نے اس کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر تمسک اہل بیت سے یعنی ان سے دین لینا ہے۔ اور فخر الدین رازی نے کیا کہا کہ من اقتدی فی دین ہی، یعنی جو دین میں علی ابن ابی طالب کی اقتدا کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور خود رسول نے کیا فرمایا کہ ان تؤمروا علی، یعنی کہ اگر علی کو اپنا امیر بناؤ گے تو کیا فتجدوہ ہادیا مہدیا، علی کو ہادی اور مہدی پاؤ گے، یاخذ بکم الصراط المستقیم، اور وہ علی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ لیکن علی ماخذ شریعت نہیں ہے، علی سے کہاں، علی کے تمسک کرنے کا کہاں ہے؟ یہ صحیح روایات ایک طرف ہیں اور یہ ضعیف روایات دوسری طرف ہیں۔ دوسری طرف جو آپ ضعیف روایات ہیں ان سے اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، اور ان صحیح روایات کو جہاں پہ تمسک کی بات کی گئی ہے، ہادی اور مہدی، اور ان کے ساتھ ان سے ہدایت لینے کی بات کی گئی ہے، وہ بالکل سائڈ پہ جناب۔ سبحان اللہ، وہ ٹھیک ہے، ان ان سے کے پاس دین بھی تو تھا، بغض نہ رکھنے کا حکم دیا، وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس دین بھی تو تھا، اگر ان کے ذریعے میں دین ملتا ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل رہی ہے تو ہم لیتے ہیں، تو اہل بیت سے ملے گی تو کیوں اور ہم نہیں نے لی بھی، ہاں لی بھی کتنے ہے، حدیث کے راوی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت کتنے حدیث کے راوی اہل بیت ہیں، وہ تو آپ کے ہاں خارجی بھی ہیں
नासबी भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कदरी भी पाए जाते हैं, मुरजा के भी पाए जाते हैं, तो बस क्या हो गया फिर? क्या अहले बैत के लिए मज़ीयत है और क्या एक खसूसियत है? कहते हैं वो तो कितनी हदीसों के रावी हैं। तो भाई ये आपके यहाँ तो रुवात, खारजी, नासबी सारे हैं, उनसे भी तो आप दीन ले रहे हैं। आपका उमर इब्न साद आपके यहाँ सिक्का है, उससे आप रिवायात लेते हैं। कातिल इमाम हुसैन, यानी जिसके नासबी होने में आपका इब्न तैमिया भी कोई शक व शुबा नहीं रखता, और आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो दीन तो ले रहे हैं। यानी अहले बैत के लिए बड़ा जनाब इन्होंने प्रोटोकॉल दिया, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, ये जो रवायतें अभी हम बयान कर रहे हैं, ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, उसके बाद अहले बैत के अंदर कितने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, बहुत बड़े-बड़े अभी आप देखिए ना हसन बिन हसन, कि वो ये कहते हैं कि हिजरतुल विदा जो अब ये देखिएगा तो आज भी आप देखिए ना हसन बिन हसन अगली रिवायत। और मोहम्मद बिन आप अब देखें कि ये रवायत अशरिया में अल्लामा आजुरी जो है वो लेके आए मोहम्मद बिन अल हुसैन से, कि वो ये कहते हैं कि हिजरतुल विदा जो नहीं जी, अभी दोबारा लेकर आए हैं। अब ये तरह से कि कोई सनद नहीं पढ़ रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब उसमें खुतबा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक तो किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पकड़ने का हुक्म दिया। और साथ ही क्या कहा, जब आप गदीर खम पे आए हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह को पकड़ने का हुक्म दिया और अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से आगे देखें जी, हुब्बे विलायत का हुक्म दिया। तो गदीर खम का फिर अगर जो खुतबा है बिल्कुल हम सुनते अब देखें ये एक और रिवायत से इन्होंने इस्तेदलाल किया, इसकी भी आपको हकीकत दिखा देते हैं। ये किताब शरीया है आजूरी साहब की, जहाँ से ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब बयान कर रहे थे। यहाँ पे देखें, इसमें ज़ैद बिन नौफ है, हबीब बिन साबित है, और खैर हमें इस्नाद हो ज़ईफ़, ये वो बयान कर रहे थे कि अमरा उम्मत बितमस्सुक बिकिताबिल्लाह व बिसुन्नतिही व फ़ी रुजूइ मिन हादिल हज्ज बिगदीर खुम फ़अमरा उम्मतहु बिकिताबिल्लाह व तमस्सुक बिही व मुहब्बत अहले बैत व बिमुवालात अली इब्न अबी तालिब। सनद क्या है? ज़ईफ़ है। ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब क्या है जी, मुकदमा रख रहे हैं अपना इससे, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो समराइज करें जैसा कि आपने कहा था वो क्या होगा। गदीर खम का जो खुतबा है ना, उसमें बुनियादी तौर पे बात यही है, जितनी भी रवायतें हमारे सामने आ रही हैं, अभी ये अशरिया में एक और रवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, और इसी तरह हम उसको और भी रवायतें हमने जो दिखा दी, उसमें ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत के ऊपर जोर है। ये जो अहले सुन्नत वल जमात, और हम तो ये कहेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात तो मोहब्बत पे जोर है, लेकिन इस मोहब्बत को पर तो आप लोग के सहाबा कायम दम नहीं रहे। आप जिस तरफ भी जाएँ आप लोगों के लिए रास्ता बंद है। खैर मुझे अब उस तरफ कलाम नहीं करना, चूँकि हमारा मौजू फ़कत गदीर है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ऐसा ही है। तो हमें तो इसको एतराज़ नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं ईमान का हिस्सा है। अब आप देखें, एक आपको मैं घर की गवाही दूँ, ये अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन आप ईमान का हिस्सा इसका मतलब है आपके वो सहाबा ईमान नहीं रखते थे ना। हज़रत आयशा, तलहा, ज़ुबैर, उन्होंने कौन सी मोहब्बत की अहले बैत से? हज़रत आयशा तो कहती हैं कि मुझे अली का नाम लेना पसंद नहीं था, वो तो बाकायदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखती थी, और उन्होंने अमली तौर पर भी दिखाया और ख़ुद बताया भी है। सहाबा ने गवाही दी है कि ला ततीबु लहा नफ्सा, कि हज़रत आयशा हज़रत अली का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। आएँ जी, ये रवायत जो है तबक़ात कुबरा, तबक़ात कुबरा जो है वो तबक़ात इब्न साद मुतक़द्दिमीन में से। अब देखिएगा डॉक्टर ज़ुबैर साहब इस मकाम पर आकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। जी जी, कैसे? अभी देखिएगा, कहते हैं मैं घर से गवाही देने वाला हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस रिवायत से कत्ते नज़र हम सनद के, हम कहते हैं इसकी सनद को रहने दें, चूँकि डॉक्टर साहब इस्तेदलाल कर रहे हैं ना, लेकिन ये कैसे इनके लिए वबाल जान बनेगा और इनके अपने ही मज़हब की बुनियाद को गिरा देगा इनका अपना इस्तेदलाल। तवज्जो कीजिएगा। इन्होंने जो है वो ये रवायत बयान की कि ये कहते हैं कि हसन बिन हसन, हज़रत हसन के बेटे हसन, हसन, उन्होंने एक शख्स से कहा, हज़रत हसन जो हज़रत अली के आप कह लेंगे साहब साथ, उनके बेटे फिर हसन, तो हज़रत हसन बिन हसन से जो है उन्होंने एक बंदे से कहा जो उनके बारे में, अहले बैत के बारे में गुलूफ़ से काम ले रहा था, मतलब गुलूफ़ से मोहब्बत का इज़हार कर रहा था, मोहब्बत में गुलूफ़ कर रहा था। तो हज़रत हसन बिन हसन ने उससे कहा कि आप हमसे मोहब्बत करो अल्लाह की भी, तो अगर तुम अल्लाह की इताअत करें तो हमसे मोहब्बत करो, लेकिन अगर हमसे कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो फिर हमसे मोहब्बत ना करो। असल चीज़ अल्लाह की इताअत है, असल चीज़ अल्लाह की। ये नहीं कि रिश्तेदारी, महज रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत और नफरत नहीं होती। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी बुनियाद है मोहब्बत और नफरत। तो शख्स ने कहा कि ये क्या बात है, इन्नकुम क़राबतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले बैठे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, यही काफ़ी है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये जो तुम बात कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी अगर फ़ायदा देती ना तो और बहुत से लोग हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी फ़ायदा देती, मतलब अबू लहब को देख लो, जी जी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन रिश्तेदारी में कोई फ़ायदा ऐसे ही। नहीं। अगर हम में से कोई एक, अहले बैत में से कोई एक, आगे सुनिए, जो इस्तेदलाल आगे से बैत के लिए अगर जो है रात के लिए तो खुद कुरान में आ गया देखिए तो गुनाह है। साथ में उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने फिर ये कहा कि देखो अब वो शख्स उनके साथ में थोड़ा सा उलझ पड़ा और वो हज़रत हसन बिन हसन से कहने लगा कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही थी, मन कुन्तु मौला व अली मौला। वहाँ तो ये बात नहीं कही थी कि अली जो है वो नेकी करें तो फिर उनको महबूब बनाना, गुनाह करें तो फिर उनको महबूब ना रखना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली को महबूब रखो, ठीक है। तो उस बंदे ने ये दलील पेश की हज़रत हसन बिन हसन को, ठीक है, तो इसलिए हम तो हज़रत अली को महबूब रखेंगे, हम इस काम में क्यों पड़े। और हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम जो है हमें एक रवायत मिलती है बाहर में अहले बैत के साथ, तो उन्होंने उससे कहा भी देखो और अल्लाह के लिए मोहब्बत किया कि अगर हम अल्लाह की इताअत में बात की
अच्छा फिर अहले बैत में भी आगे जो है ना कुछ और लोग थे जिन्होंने इमामत का दावा किया, तो हमारे इसनाश जिनको वो इमाम नहीं मानते, इमामत का दावा किया, अब ये रिवायत से हट के गुफ्तगू इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इनको आप इमाम मानते हैं, उनको क्यों नहीं मानते जो इमामिया हैं कि हम में से जो तो अच्छा अब आगे चल के जो है ना वो जो शख्स था उसने हज़रत हसन से कहा, हसन बिन हसन से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये नहीं कहा था कि मन कुन्तु मौला फ़अली मौला? तो हज़रत हसन ने कहा देखो बात ये है, अगर तो यहाँ मौला से मुराद तुम ये ले रहे हो कि इससे मुराद इमारत है और हुकूमत है, इक़्तिदार है, ठीक है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको उस तरह वाज़ेह करते जैसे नमाज, रोज़े और बैतुल्लाह के हज को और ज़कात को आप सलाम वाज़ेह करते हैं, यानी अरकान इस्लाम की तरह इसको वाज़ेह करते हैं। बिल्कुल, यानी तुम इसको अब बताएंगे कि वो वाज़ेह किन अल्फाज में करते हैं। अब वो अल्फाज देखिएगा, बड़ा तवज्जो कीजिएगा। तो मान दो अरकान में से रहे हो, इमामत को, हाँ इमामत को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत और खिलाफत को तुम फ़ाली मौला, आप सल्लल्लाहु वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि मैं अली को जो है वो हुक्मरान बना के जा रहा हूँ, खलीफा बना के जा रहा हूँ, अपना नायब बना के जा रहा हूँ, जैसे अकीम उस कितना वाज़ेह है कि नमाज पढ़ो, किसी का इख्तिलाफ ही नहीं हुआ। अब देखिए ना, कहने का आपका मतलब जो मुझे समझ आया, प्लीज मेरी बमाना खिलाफत ईमान को खत्म कर देता है, जैसा कि फर्ज हो जाएगा। हाज़ा वलियुकुम मिन बादी, ऐ लोग, हाँ देखिए, सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु खुतबा क्या होता है, अय्युहन नास हाज़ा वलियुकुम मिन बादी, ऐ लोगो ये अली है, ये मेरे बाद तुम्हारा खलीफा है। वली का तर्जुमा खलीफा, यानी अगर अल्लाह के रसूल की मुराद खिलाफत, इमारत, सल्तनत होती, सुल्तान बनाना होता, तो क्या फरमाते, या अय्युहन्नास हादा वलियुकुम मिन बादी, तो रसूल ये फरमाते। तो डॉक्टर साहब हमारा आपसे सवाल है यहाँ पे कि जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि अली वलियुकुम मिन बादी, तो आपने इसको माना या नहीं माना? ये देखें जी, तवज्जो कीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं। अस्सुन्ना इब्न अबी आसिम, यहाँ पर क्या फरमाया, हुआ वली कुल्ले मुमिन मिन बादी, रसूल ने फरमाया आप लोगों ने नहीं माना, यानी वो खिलाफत पे दलालत करता है ना जी, ये मुलाहिदा फरमाएं। सही इब्न हिब्बान यहाँ पर क्या फरमाया इमरान इब्न कि हुआ वली कुल्ले मुमिन बादी, कि मेरे बाद अली तुम्हारा वली है, नहीं माना, ये मुलाहिदा फरमाएं। अल-इसाबा यहाँ पर क्या है जी, अखरज तिरमिज़ी बिस्नादिन कवी हुआ वली कुल्ले मुमिन बादी, आप लोगों ने नहीं माना। भाई आप यूँ ना बनाए ना, सिलसिला तो अहादीस सहीह नासिरुद्दीन अलबानी क्या फरमाया, हुआ वली कुल्ले मुमिन बादी, और इसकी इसनाद के ऊपर बड़ा तफसील से कलाम किया है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ें। इत्तिहाफुल खैरा बुसैरी साहब की क्या है जी, बिसनदिन सही अंत वली कुल्ले मुमिन बादी। आगे बढ़ें जी, तहज़ीब खसाइस, यहाँ पर देखें इसनादु हसन क्या कहा, अंत वली फ़ी कुल्ले मुमिन बादी, आप लोगों ने नहीं माना। और मैं आपको दिखाऊं खजानतुल अदब, ये मुलाहिदा फरमाएं, यहाँ पर क्या बयान किया, अखरज तिरमिज़ी बिस्नादिन कवी हुआ वली कुल्ले मुमिन बादी, आप लोगों ने नहीं माना। सुबुलुल हुदा, यहाँ पे मुलाहिदा फरमाएं, क्या कहते हैं जी, इब्न अबी शैबा सही उमर से रिवायत किया कि अली मिन्नी वाना मिनु अली वली, कि अली क्या वली है, कुल्ले मुमिन अली वली कुल्ले मुमिन मिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन का वली, आप लोगों ने नहीं माना। अच्छा जी, उसके बाद मुलाहिदा फरमाएं, किताब फ़ज़ाइल सहाबा, यहाँ पर क्या है जी, हुआ वलियुकुम बादी, हुआ वलियुकुम बादी, आप लोगों ने नहीं माना। आप कहते हैं ये अल्फाज होते तो मान लेते, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अल्फाज कहाँ कहाँ पे हैं। कंजुल उम्माल, यहाँ पर क्या है, हुआ वली कुल्ले मुमिन बादी, कहाँ माना जी? डॉक्टर सुबैर साहब, आप कहते हैं कि अगर खिलाफत और इमामत होती तो अल्लाह का रसूल ये बयान फरमाता, अल्लाह के रसूल ने बयान किया, आप लोगों ने तो फिर भी नहीं माना ना। तो लिहाजा आप लोगों का ये मुकदमा बनाना यहीं पर सारा क्या हो जाता है, आप लोगों का मुकदमा बिल्कुल यहीं पर ज़मीन बोस हो जाता है। ये आज इन्हीं के ज़बान से मैंने आपको नाज़रीन सुनवाया है कि ये कहते हैं कि अगर अल्लाह का रसूल बयान करता, और ये हमारे खिलाफ इस्तदलाल कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि भाई ये रिवायत तो सही असनाद से मौजूद है। आगे सुने, तुम्हारा वली और वारिस है, ये अल्फाज होते हैं, ठीक है, लेकिन आप सर इन अल्फाज से नहीं। अच्छा दूसरी बात उन्होंने की, चलो देखो ये भी मान लिया कि जी तुम ये कहते हो कि जी इशारे के नाइब में बात है, इशारे के नाइब हज़रत अली को बात समझ में आई थी, जैसी बात है आई थी, ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आई। हम नहीं कहते इशारे के नाइब, हम कहते हैं नहायत वाज़ेह, वहाँ पे लफ्ज़ मौला बेमाने औला है, यानी किसने कहा कि महबूब दोस्त, कोई एक करीना नहीं है आप लोगों के पास। यानी रसूल आप कहते हैं कि वो उससे मुराद मोहब्बत थी, दोस्ती थी और महबूब बनाना था। अब ये बताएं कि इस कदर कराइन और शवाहिद हैं, मैं इंशाल्लाह थोड़ा उनकी तरफ इशारा करूँगा, वो ये दलालत करते हैं कि यहाँ पर औला है, क्योंकि उससे पहले आप क्यों नहीं पढ़ते, आप हर तरफ के सियाक की तरफ जाते हैं, वहाँ पर क्या है, नहीं फरमाया कि अन्नबी, और उस आया से अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये बयान फरमाया कि अय्युहन्नास, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा हक़ नहीं रखता? सब ने कहा भला। फिर कहा कि
میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یعنی پہلے اللہ کے رسول نے اولویت والی آیت سے استدلال کیا اور پھر امیر المؤمنین کو بالکل اپنے ساتھ رکھا کہ اگر میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں تو علی بھی رکھتا ہے. یہ کبھی یہ بیان نہیں کرتے, اس آیت کو بالکل سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, اس خطبے کی ابتدا کو بالکل سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. ان کے محدثین نے کوشش کی, کہا کہ وہ ابتدائی حصہ ثابت نہیں ہے, جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے. ان کے اپنے محدثین نے اس کا اعتراف کیا, لیکن بعض جنہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا تو انہوں نے فرار کی بھی کوشش کی. اور پھر میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر زبیر صاحب سے کہ جب احمد ابن حنبل سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ من کنت مولا فعلی المولا ما وجہہ, اس سے کیا مراد ہے, تو احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ دع, چھوڑ دو اس کو, ولا تکلم, اور اس کے بارے میں کلام نہ کرو, ٹھیک ہے, کما جا, جیسے یہ آئیے ویسے بیان کرو. تو یہ کیوں محبوب ہے تو بتا دینا, اتنی نہایت واضح آسان چیز ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت حسن بن حسن نے کہا دیکھو بات یہ ہے, حضرت علی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے وسلم ان الفاظ سے مجھے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں, تو آپ نے تو ان کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت علی نے وہ خلافت حوالے کر دی. ہاں, اب وہ کہتے ہیں کہ اب اصل جو ان کا اعتراض ہے, یہ اعتراض سن لیں پھر میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جو آپ ان کو دے کے گئے ہیں وہ انہوں نے آگے ٹرانسفر کر دیا, تو حضرت علی رضی ٹرانسفر نہیں کر دیا, غصب کر لیا کیا نا. ایک ہے غصب کر لینا, ایک ہے ٹرانسفر کر دینا. یعنی یہ امیر المومنین میں بیٹھے تہمت لگا رہے ہیں کہ امیر المومنین نے آگے ٹرانسفر کر دیا کہ ابو بکر آؤ تم خلیفہ بن جاؤ. کیا بخاری کی وہ حدیث بھول گئی کہ جس میں کہا کہ استبدت علینا بالامر, تو ہم پہ زبردستی نافذ ہوا ہے, ہم اس سے اپنا زیادہ حق سمجھتے تھے, آپ کہتے ہیں ٹرانسفر کر دیا. زبردستی نافذ ہونا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر زبیر صاحب. بخاری یہاں پر سیدھا ہوا میں. اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری کہاں عائد کی, یہ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا راستہ کھول رہے ہیں. دیکھیں بہتان تو آپ نے لگایا نا کہ علی نے ٹرانسفر کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے, کسی مہم پر بھیجتے تھے یا کسی بھی کام کی ذمہ داری دیتے تھے, تو حضرت علی کیا کرتے تھے, کیا وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے نا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے, تو انہوں نے وہ ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ خلیفہ کیسے ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ایک معاشرے کا, ایک سوسائٹی کا خلیفہ اور جانشین وہ لوگ, ایک ہے مشروعیت, اللہ کے رسول نے مشروعیت دینی تھی. یعنی کیا شرعی طور پر علی خلیفہ ہے, میرا جانشین ہے, وہ بیان کیا. مقبولیت کے بغیر خلیفہ کیا کرے گا؟ اگر لوگ نہ مانیں, لوگ انحراف کا شکار ہو جائیں, تو کیا خلیفہ, یا خود انبیاء میں چلے جائیں آپ, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم میں تم میرے خلیفہ ہو, تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ حضرت ہارون نے, سوال ہے میرا آپ سے, حضرت ہارون نے ذمہ داری نبھائی؟ قوم تو چلی گئی بچڑے کی سامری کی طرف چلی گئی نا, قوم ساری سامری کی طرف چلی گئی, تو بس پھر کیا ہوا, ذمہ داری تو پوری نہیں کی حضرت ہارون نے, تو کیا بنے گا ان کا؟ یا دیگر انبیاء انہوں نے ذمہ داری اپنی پوری کی یا نہیں کی؟ کتنے لوگوں کا, شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ بعض انبیاء تو ایسے کہ ایک شخص کی بھی ہدایت کا سبب نہیں بنے, تو اللہ کے رسول نے تو بھیجا تھا جاؤ ہدایت کرو, تو وہ نہیں. اب آپ یہ کہہ رہے زبردستی ہدایت کرنی تھی, زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط ہونا تھا, کیا خدا کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ زبردستی مسلط ہو جائے جنگ و جدال کے ساتھ؟ یہ تو آپ کے مذہب میں ہے نا کہ تلوار کے ذریعے بھی کوئی آئے تو وہ خلیفہ اور امام بن جاتا ہے, اور وہ آپ کے اوپر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے؟ اب دکھائیں ہمیں ذرا. ایسے ہی ہے. یہ تو آپ تعین حضرت علی پہ بھی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. تان آپ یعنی یہ ان حضرات کی یعنی یہ دماغی حالت چیک کریں کہ نہایت ابتدائی اور سطحی بات, یعنی خود اللہ کی سنت سے بھی یہ لوگ آگاہ نہیں ہیں. دیکھیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے سٹینڈ لیا نا حضرت علی, جنگ و جدال تک معاملہ آیا. ہاں, اس لیے چونکہ کافی لوگ ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ تعداد تھی. خود آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ صحیح مسلم اور بخاری میں نہیں ہیں کہ عمارت کی طلب نہ کرو, حرام ہے عمارت کی طلب کرنا, تو آپ پھر کیسے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں جا کر جناب آگے جنگ نہیں کی یا استدلال نہیں کیا؟ بلکہ آپ کے اپنے علماء نے وہ انشاءاللہ کسی مقام پہ بیان کریں گے کہ کہا کہ اگر آپ کے پاس امان و انصار نہ ہو تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں. آگے سنیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا, تو یہاں پہ بھی وہ لے سکتے تھے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بات ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے پلیز یہ بھی سمجھائیے, سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب معاملہ ہوا, چونکہ حضرت علی اس وقت خلیفہ بن چکے تھے, لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی, تو حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ جب میں خلیفہ ہوں تو فلانے اتنے بڑے علاقے کے جو مسلمان ہیں اب وہ میری ہاتھ پر بیعت کریں, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان کے خلاف لڑوں گا. ایسا ہی بالکل وہ لڑے, لڑائی کی ابتدا بھی کی انہوں نے, تو ادھر کیوں نہیں لڑائی کی ابتدا بھی کی, یعنی لڑائی کی ابتدا حضرت علی نے کی. یعنی یہ اس قدر بے وقوف آدمی ہے, وہ بولا علی علیہ السلام نے لڑائی کی ابتدا کی ہے یا معاویہ اینڈ کمپنی نے کی ہے, یا جنگ جمل میں طلحہ زبیر اینڈ کمپنی نے کی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے کب کی ہے ابتدا؟ ایک طرف تم لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ جناب وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے تھے, بھئی عثمان کے خون کا جو بدلہ لینے نکلے ہیں وہ جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں یا امام علیہ السلام جنگ کی ابتدا کریں گے؟ یعنی یہ اس قدر بے وقوف لوگ ہیں.
ऐसे ही है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इतनी बड़ी ड्यूटी छोड़ दी, तो ये बिल्कुल भी बुनियाद बात। देखिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कह सकते हैं कि नहीं थोड़े थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कितने थे उनके साथी? बहुत कम थे। 72 कहते हैं ना, उनमें आधे बच्चे और औरतें 72 थे। तो 72 अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिल गए थे तो हज़रत अली को ना मिलते। अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया अगर मुझे 40 भी मिल जाते, अब 70 छोड़ें, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि 40 भी मिल जाते तो मैं देखता ये कैसे खिलाफत का हक गसब करते हैं। नहीं थे। यही तो असल मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन यही है। अगर कोई मजलूम वाक़ होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाइन है। अगर कोई शख्स मजलूम वाक़, नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने कई मकामात पर अपनी मजलूमियत की तरफ इशारा किया है, कहा कि मुझे असल गुमान नहीं था कि ये लोग हक को उसकी जगह से हटा देंगे और किसी दूसरे को बिठा देंगे। अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है ये तो इन लोगों का फ़ाल्ट है जो लोग हिदायत की राह में रुकावट बने हैं, ना कि अमीरुल मोमिनीन का। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन पे तान आ रहा है, तान आप लोगों के सहाबा के ऊपर आ रहा है, वो जो आपके चंद मखसूस सहाबा हैं। फिर हज़रत उमर ने क्या किया कि हज़रत आयशा ने नहीं कहा कि उमर जो है वो लोगों को डरा रहा था कि अगर कोई हमारी मुखालफत करेगा मुझसे कत्ल कर देंगे, ला युखालिफूना अहदुन इल्ला कतलनाहु खवफ़न नास। उमर लोगों को खौफ दिला रहा था किस चीज़ का? हज़रत अबू बकर की अगर इमामत और खिलाफत इतनी ममदू थी, लोगों को इतना यानी रग़बत थी, तो हज़रत उमर को खौफ दिलवाने की और कहने की कि जो अगर मुखालफत करेंगे हम कत्ल कर देंगे, क्या ज़रूरत थी? फिर साद बिन अबी उबादा नहीं माना, अंसार का खुद वहाँ पर जाना, यानी ये बता रहा है कि इनके यहाँ इनके अंदर इमारत की लालच थी, इनके अंदर हुकूमत की लालच थी। कहने का मकसद ये, तो हज़रत हुसैन जो उनकी औलाद में से हैं वो अगर निकल सकते हैं जी। तो गोया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक समझा ही नहीं। जी जी। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो तो आप ख़ुद सारे मानते हैं अहले सुन्नत, खलीफा राशिद हैं, वो 30 साल के अंदर इमाम हसन इस्लाम भी आते हैं। तो ये बताएं फिर मुआविया कैसे खलीफा बन गया? फिर इमाम हसन इस्लाम के ऊपर तान नहीं आता बिल्कुल आपकी मंतिक और आपके मबना के मुताबिक भी कि वो कैसे खिलाफत वहाँ पर दे रहे हैं, वो खिलाफत मुआविया की तरफ कैसे? हज़रत इमाम हसन इस्लाम जिंदा है, वो जो सुलह हो रही है और इक़्तिदार उस तरफ जा रहा है वो किस बुनियाद पर जा रहा है? बतलाइए हमें ज़रा। क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से नहीं बताया कि लोगों के खून के हिफ्ज़ की वजह से कि लोगों का खून ना बहे, क्या किया? सुलह कर ली। तो यहाँ पर क्या है फॉल्ट? तो फिर भी आप लोगों के सहाबा का यहाँ पर भी आ गया कि जिनको आप खालुल मोमिनीन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि उन्होंने अहले बैत के पास थोड़े से टाइम के लिए भी हुकूमत रही, बर्दाश्त नहीं हुआ आपके सहाबा से, निकल आए, चले वहाँ पे गए उस्मान के किसास के लिए निकल आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले किस वजह से निकल आए? इमाम हसन से भी किसास लेना था? सवाल है हमारा आप लोगों से, जवाब दीजिए। अहले बैत बर्दाश्त नहीं थे, अहले बैत का बुग़्ज़ था आपके सहाबा के दिल में, जो आपके बाद मखसूस सहाबा हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, सहाबा तो तशय्युअ के नज़दीक भी काबिल एहतराम है, लेकिन सब नहीं। तो इसी पे हम इख्तिताम करते हैं नाज़रीन। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने जितनी भी गुफ्तगू गदीर खुम के हवाले से सब ज़ईफ़ रिवायात पे मुकदमा कायम किया और कोई ठोस दलील इनके पास नहीं थी, कोई करीना और कोई शाहिद नहीं है सिवाय गुमान ज़नी, क़यास राई, इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास, खाली हाथ है। और तशय्युअ के पास इस हदीस गदीर से अमीरुल मोमिनीन की इमामत और खिलाफत के ऊपर कराइन इला माशा अल्लाह हैं, जो हमने अपने एक मुनादरे में भी कुछ बयान किए और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब के जवाब में मज़ीद भी हम बयान करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।